अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डियर्स, आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 33 में चंद मेडिकल टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तकरीबन आलमोस्ट सभी का एक ही मानी है, मतलब है, वो है एबनॉर्मल कंडीशन, मींस बीमारी की हालत। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी मिसालों से उसको हर एक को अलग अलग वाज़ेह करेंगे। इसमें जो सबसे अहम टर्म है दैट इज़ इज़म। जहाँ कहीं भी ये इज़म एंड में आता है, चूँकि ये सफिक्स है, मेडिकल टर्म के एंड में आता है, इस वजह से ये जहाँ कहीं भी आता है तो इससे पहले वाला ये ज़ाहिर करेगा कोई एबनॉर्मल हालत को, बीमारी की हालत को। इससे पहले वाली जो पोर्शन है वो बयान करेगा कि वो जो बीमारी वाली हालत है वो कहाँ पे है। क्लियर? अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है दैट इज़ ड्वार्फिज़म। व्यूअर्स, जो ड्वार्फिज़म है इसको नेनिज़म भी बोलते हैं। ये एक ऐसी हालत है जिसमें जो ग्रोथ है स्ट्रेचर के लिहाज से, मीन्स कद व कामत के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो बंदे की हाइट है वो ठीक नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है, जिसको हम इजीली बोना कह सकते हैं। तो ये ड्वार्फिज़म वो हालत है। इसी तरह व्यूअर्स एक और लफ्ज़ है जिजेंटिज़म। ये भी इसी नोयत की एक एबनॉर्मलिटी है, लेकिन यहाँ पर उसके उलट जो बोन्स है उनकी जो ग्रोथ है, या जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बाकी पार्ट्स है बॉडी पार्ट्स की, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो डिसऑर्डर, जो खासकर ग्रोथ हार्मोन होती है, उसकी डिसऑर्डर की वजह से बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर लेता है। ओके, और हाइट के साथ साथ उसके जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े मोटे हो जाते हैं, जिन की तरह। जिजेंटिज़म इसी से आपको याद रहनी चाहिए। एक और लफ्ज़ है एम्बोलिज्म। वही इज़म है, एक हालत है। कौन सी हालत है? वो हालत है, वो डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किसी भी वजह से, किसी भी फॉरेन बॉडी की वजह से, जो ब्लड फ्लो है उसमें फिर किसी फॉरेन बॉडी या ब्लड क्लॉट की वजह से खून की गर्दिश में रुकावट होती है, वो हालत जो है एम्बोलिज्म कहलाएगी। इसी तरह डियर्स एक और लफ्ज़ है रोमेटिज्म। बहुत आम, बहुत कॉमन इस्तेमाल वाली है कि जो जॉइंट, समझ ले कि आर्थराइटिस है, जो जॉइंट और जॉइंट के जो सराउंडिंग, उसके जो लिगामेंट्स है या जो टेंडन्स है वगैरह वगैरह, इन सब की एज अ होल जब इन्फ्लेमेशन हो, वहाँ पे पेन हो, स्वेलिंग हो वगैरह वगैरह, तो रोमेटिज्म कहलाएगा। एक मिसाल है इज़म के लिए, जो एबनॉर्मल कंडीशन है। इसी तरह व्यूअर्स एक लफ्ज़ है हर्सुटिज्म। व्यूअर्स, हर्सुटिज्म वो कंडीशन है जिसमें अनवांटेड फेशियल हेयर्स, मतलब कि जो स्पेशली फीमेल में जो चेहरे के जो बाल है, अनवांटेड से मुराद है कि वो नॉर्मल नहीं होते, मतलब कि एबनॉर्मली वो बढ़ जाते हैं, वो उग आते हैं। तो वो हालत जिसमें जो फीमेल है उनके चेहरे पे जब बाल निकल आते हैं वो हर्सुटिज्म कहलाता है। एबनॉर्मल कंडीशन है, जिस तरह हम बोले कि इज़म एबनॉर्मल कंडीशन, डिजीज़। इसी तरह थायराइडिज्म, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म भी है और हाइपर थायराइडिज्म भी है। और इसकी जो मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो उसमें ख़राबी होती है, फंक्शन जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब जाती है। अब जब खराबी हो जाती है तो एक उसकी फंक्शन कम हो सकती है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, हाइपो लो। और एक ये है कि उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है वो हाइपर थायराइडिज्म कहलाता है। तो उम्मीद है कि ये जो इज़म वाली बात है ये आपके जहन में
آئی ہوگی. اب ایک اور لفظ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو بلیف ہوتا ہے, کوئی تھیوری ہوتی ہے, یہ بھی ایک ازم کے لیے ہوتا ہے. جس طرح یہ کمیونزم ہے اور وہ سوشلزم ہے, لیکن اس پہ نہیں جاتے کیونکہ وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات بھی. اب کچھ اور میڈیکل ٹرمز ہے, وہی تقریباً آلموسٹ بھی سفکس کے طور پر یہاں پہ یوز ہوتا ہے, جو اسی ایب نارمل کنڈیشن, ایب نارمل حالت کو, ڈیزیز فارم کو ظاہر کرتا ہے. فار ایگزامپل اس میں ایک ہے شن, جو اینڈ میں آتا ہے TION, شن. فار ایگزامپل انفیکشن, کوئی بھی پس فارمیشن ہے, کوئی بھی وہاں پہ پس فارمیشن, پیپ کا بننا. ایمپوٹیشن ہے, ایمپوٹیشن ویورز وہ حالت ہوتی ہے جس میں کسی بھی نیکروسس, جس کو گینگرین کہتے ہیں, جو بھی اور الفاظ اس کے لیے ہو, لیکن کوئی بھی پارٹ آف دا باڈی کاٹی جائے مجبوری کے تحت پر, تو وہ ایمپوٹیشن, یہ جو ایمپوٹیزم ہے, ایمپوٹیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کا کاٹ کے ریموو کرنا. اکثر گینگرین وغیرہ, کینسر, اس قسم چیزوں میں ہوتی ہے. ایک لفظ ہے ڈائلیشن, سمپل ہے, ڈائلیٹ ہونا, پھیلنا, بڑا ہونا. اسی طرح کانسٹیپیشن ہے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کانسٹیپیشن کیا ہے؟ قبض ہے, لیکن وہی شن والی بات اس میں آتی ہے. ایک اور لفظ ہے ایٹی. ایٹی بھی جہاں کہیں بھی اینڈ میں آتا ہے کسی بھی میڈیکل ٹرم کے, وہی ایب نارمل کنڈیشن ہے, ڈیزیز فارم ہے, بیماری ہے. اوکے, لائک انفرٹیلیٹی, وہ خرابی جہاں پر جو بچہ ہے پیدا, اس کے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہوتی. انفرٹیلیٹی, اسٹیریلیٹی کہہ سکتے ہیں, مطلب کہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا, بانجھ پن جس کو کہتے ہیں. فریجیڈیٹی ایک اور لفظ ہے. ویورز, فریجیڈیٹی جو ہے یہ بھی آلموسٹ تقریباً اسی قسم کی تو نہیں ہے, لیکن ذہن میں رکھ لے, سمپل سی, اتنی اہم بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہ جو سیکشول ڈیزائر ہے, ایکسائٹمنٹ ہے, نیچرلی جتنی ہوتی ہے, اگر وہ بہت زیادہ لو ہو, بہت زیادہ کم ہو, تو دیٹ کنڈیشن ول کالڈ فریجیڈیٹی. اوکے, اسی طرح کیلوسٹی ایک اور کنڈیشن ہے. سکن جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیشوز کے زیادہ بننے کی وجہ سے کوئی کسی بھی لوکلائز جگہ پہ جو سکن ہے وہ بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے. کیلوسٹی, کیلوسائٹس بھی کہہ سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اوبیسٹی بھی ایک اور اس کی مثال ہو سکتی ہے. اسی طرح آئی ٹی کے بعد ایک لفظ ایا, جب اینڈ میں آ جاتا ہے ایا, تو وہ بھی ایب نارمل کنڈیشن. فار ایگزامپل اینوریکسیا, اینوریکسیا لاس آف ایپیٹائٹ, بھوک کا نہ لگنا. انسومنیا, سلیپ لیسنس, نیند کا نہ آنا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے ایلوپیشیا. ایلوپیشیا جو ہے وہ ویورز, جو بال ہے اس کا گر جانا, بہت زیادہ گر جانا, گنجا پن کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں, ایلوپیشیا. اسی طرح ایک لفظ ہے ڈائپلوپیا. ڈائی کا لفظ آتا ہے ڈبل کے لیے, اوپیا کا لفظ آتا ہے ویژن کے لیے, کہ کوئی چیز دو نظر آتی ہے. فار ایگزامپل اگر بچوں کو عید میں عیدی دی جاتی ہے ایک نوٹ, تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دو نوٹ ہے, ایک کا دو دو نظر آنا ڈائپلوپیا کہلاتا ہے, جو کہ اس ایا کے مثالیں ہیں. اسی طرح ویورز ایک اور لفظ ہے اوسز. جہاں کی یہ لفظ آئے گا اینڈ میں, تو یہ بھی ایبنارمل کنڈیشن کو, بیماری کی حالت کو بیان کرتے ہیں. فار ایگزامپل نیفروسس, ڈیجنریشن آف کڈنیز, کڈنیز کی خرابیاں. اسی طرح اینکیلوسس یا اینکائلوسس وہ کنڈیشن ہے جس میں جو جوائنٹس ہے اس میں اسٹفنس ہو جاتی ہے. مینس کہ جو جوائنٹس کی موومنٹ ہے وہ فریلی نہیں ہوتی, اس کی موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل یہ جوائنٹ ہے, یہ اتنا کھلتا ہے, اب اگر یہ یہاں تک کھلے باقی نہ ہو تو اینکیلوسس ہے, اسٹفنس ہے. اسی طرح ویورز ایک اور لفظ ہے سائنوسس. سیان کا لفظ بلو کے لیے آتا ہے. سائنوسس وہ کنڈیشن ہے جس میں جو سکن ہے وہ بلوئش ہو جاتا ہے, ڈارک بلوئش ہو جاتا ہے, بیکاز آف لیک آف آکسیجن.
جو بلڈ سرکولیشن کی کمی کی وجہ سے یا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہو، تو وہ سائنوسس اس کی ایک اور مثال ہے۔ ویورز، ایاسس ایک اور ایسا سفکس ہے جو وہی ایب نارمل کنڈیشن کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثالیں میں دوں گا۔ ایسکیریاسس مطلب کہ جو ورمز ہے، انٹسٹینل ورمز، معدے کے آنتڑیوں کے جو کیڑے ہیں، اس کو ایسکیریاسس کہیں گے۔ اسی طرح ایلیفینٹیاسس، ویورز ایلیفینٹیاسس بھی پارٹ آف دا باڈی جو ہے اس میں بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ مسکیٹو بون ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جو کہ لمف نوڈ میں اس کو متاثر کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو بدن ہے اس کے پارٹ سے اس کا جو سائز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایلیفینٹیاسس۔ وہی ایاسس والا لفظ یہاں پہ آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ لاسٹ میں دوں گا، سوریاسس، ٹھیک ہے، جو سکن پرابلم ہے جس میں ریشز نکلتے ہیں ریڈ قسم کے، اسکیلی قسم کے، مطلب کہ سرخ قسم کے اور چھلکے دار، جو اکثر یہ جو ایلبوز ہیں، نیز ہے، اراؤنڈ دا ایئرز ہے، اسکارف ہے، جو کھوپڑی یا اس کا جو ہے اس پہ زیادہ طور پر اس کی واضح علامات ہوا کرتی ہے۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ملیں گے انشاءاللہ۔